شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انڈے پر سورۃ کوثر پڑھنے کا معجزہ۔ 5 زبردست فائدے ملیں گے، قیامت تک جسم میں بیماری نہیں آئے گی۔ ایک انڈا نصیب کا رخ پھیر دے گا۔ محترم ناظرین، ایک انڈے کے اوپر سورۃ کوثر پڑھنے کی موضوعات پر جو فائدے ملتے ہیں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک انڈے پر سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنے سے جسم میں جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ رزق کا مسئلہ ہو، جادو، سایہ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہو، تکلیف ہو، وہ سب حل ہو جائے گا۔ آج کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اس کے ایسے فائدے بھی بتاؤں گا، ایسے معجزات بھی بتاؤں گا، ایسے سچے واقعات بھی ہیں جو لوگ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنے بڑے فائدے حاصل ہوئے، کتنی کرامات اس عمل کی برکت سے ملی ہیں۔ سورۃ کوثر کی ایک بہت ہی چھوٹی سی، بہت ہی پیاری سی قرآن پاک کی سورت مبارک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ پورے کا پورا قرآن پاک انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اسے انسان کے مسائل کے لیے، انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نازل فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جادو کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اسی طرح سورۃ کوثر بھی ایک ایسی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے جس میں اتنی برکت رکھی گئی ہے، اتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، کھانا کھانے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ وہ کھانا ہماری بیماری نہیں بنے گا بلکہ صحت بنے گا۔ اس میں اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے، اس کے بڑے بڑے کرامات، بڑے واقعات لوگوں نے خود سنائے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے فوراً سورۃ کوثر پڑھی اور گاڑی کو سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر پانی سے نکل گئی۔ ایک صاحب کے گھر کی بجلی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں سورہ کوثر پڑھ کر بجلی کے میٹر پر پھونک مار دی تو ان کی ٹھیک ہو گئی۔ ایک صاحب کو معدے کی تیزابیت تھی، معدے میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، قبض تھی، گیس تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانے کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھنا شروع کی تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ناظرین، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا بھی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں سورہ کوثر پڑھ لی جائے تو فوراً آپ کو آرام آ جائے گا، دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل تو بظاہر ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ان اعمال سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ بات صرف یقین کی ہے۔ اگر یقین پورا نہیں ہوگا، تھوڑا بہت بھی شک ہوگا تو پھر ایسے اعمال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ ہمارا ہر کام صرف مال سے ہوگا، پیسے دے کر ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر پورا یقین ہو اور توجہ کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک انڈے پر سورہ کوثر کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا مریض ہے جس کی بیماری نہیں جا رہی، جس کے جسم سے بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیے، بڑی بڑی میڈیسنز استعمال کر لیں لیکن کوئی فرق حاصل نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو بتا دوں
کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اس کو دھو لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی برکات ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 2، درود و سلام روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ نمبر 3، درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نمبر 5، درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجنا۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ نمبر 9، یوم جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اس میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے، پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے آداب۔ درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم و تکریم اور تواضع و انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب و احترام اور تواضع سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آقا صلاۃ والسلام کا ذکر نہایت خشوع و خضوع سے کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ محبت و عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے وقت مندرجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط ہے، اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم و لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر
ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی کا احتمال ہو۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے۔ درود و سلام کو 2 یا 4 زانوں ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے۔ امام نبہانی علیہ رحمت قاضی ایاز اللہ رحمت کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلالت کو اس طرح ملوز خاطر رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملوز خاطر رکھتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے سلف صالحین اور ائمہ و محدثین کا یہی دستور تھا۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ و دھیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمت کے سامنے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ علیہ رحمت کا رنگ بدل جاتا اور نالا کنا ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم نشینوں پر سخت گراں گزرتا۔ درود و سلام ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے والا سمجھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس واللیل زلفوں اور چہرہ والضحیٰ کا تصور کرے۔ ترک درود و سلام کے لیے وعید، بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ فیوز و برکات جو درود و سلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ احادیث مبارکہ میں درود و سلام نہ پڑھنے والے کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس انڈے پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور وہ انڈا مریض کے سر کے اوپر سے 21 بار آپ نے گھمانا ہے، 21 بار پھیرنا ہے۔ اس کے بعد انڈے کو گرم توے پر رکھ دینا ہے، یعنی جیسے ہم دم کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اسی طرح گرم توے کے اوپر ایک انڈا رکھنا ہے جس پر 41 دفعہ سورہ کوثر پڑی ہوئی ہو اور 21 بار مریض کے سر سے گھما دیا جائے۔ توے کے اوپر ڈھانپ کر رکھ دیں، کچھ ہی دیر میں انڈا پھٹ جائے گا۔ بیماری ہو یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو اس سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں، میرے دوست جن کو کوئی بیماری لگ گئی ہو، جن کے رزق میں کمی ہو گئی ہو، جن کے کاروبار کو نظر لگ چکی ہو، جو نظر بد کا شکار ہو چکے ہوں، جن کے کام میں برکت ہی پیدا نہ ہو رہی ہو، اور جو چاہتا ہو کہ میرے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو ایک انڈا لے کر اس پر 41 بار سورۃ کوثر پڑھیں اور 21 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے پھیر کر گرم توے کے اوپر رکھ کر اس کو ڈھانپ دیں۔ جیسے ہی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے انڈا پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی انڈا پھٹے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، جادو نظر بد کا مسئلہ ہو،
وہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اس کو آپ ضرور کر لیں۔ سورہ کوثر کو اگر آپ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتے ہیں تو ہر طرح کے دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی، ہر طرح کے دشمن کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسا آپ کا دشمن جو تنگ کرتا ہو اور تنگ کرنے سے باز نہ آ رہا ہو، آپ کو ڈراتا ہو، اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی کھانا شروع کریں تو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں۔ یقین کریں گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں اور مشکلات نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، غربت آ چکی ہے، مایوسی چھا چکی ہے، تو روزانہ اپنے اوپر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ سارے کی ساری پریشانیاں اور مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ معدے کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، پیٹ کا مسئلہ ہو، ہر بیماری سے سورہ کوثر کا یہ عمل نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو ہر روز صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ جس نیت کے ساتھ کریں گے، اگر بیماری کی نیت سے کریں گے وہ ختم ہو جائے گی۔ رزق میں اضافے کے لیے پڑھیں گے، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یقین کریں گے اگر آپ نے کسی بڑے افسر یا کسی فرد سے اپنا کام نکلوانا ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر اس کے پاس چلے جائیں، آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ اگر کسی کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، اس کھانے کو کھا لیا جائے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ اس سے بڑا اور کیا آپ کو فائدہ، اس سے بڑا اور کیا آپ اس کا فائدہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا کرامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے تمام بھائی میری بہنیں اس عمل کو ضرور کریں۔ سورہ کوثر کو اپنا معمول بنا لیں، کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور آپ کے تمام پریشانیاں حل کر دیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔